آج فقہ کے درس میں ان اوقات کا بیان ہوگا جن میں نماز پڑھنا منع ہے۔ وہ کون کون سے اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اگر تفصیل میں جائیں گے تو یہ 5 اوقات بنتے ہیں جن میں نماز پڑھنا، نماز ادا کرنا منع ہے۔ اور اگر اختصار اور اجمال سے کام لیں گے تو 3 اوقات بنتے ہیں جن میں نماز ادا کرنا منع ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تفصیل جانتے ہیں۔ تفصیلی اعتبار سے 5 اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 1، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک۔ ٹھیک ہے، یہ وقت جو ہے نا وہ وقت ہے کہ جس میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ فجر کی نماز آپ نے ادا کر لی، اس کے بعد سے یہ منع کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کب تک ہے یہ وقت؟ سورج کے نکلنے تک۔ اس بیچ میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ پہلا وقت ہے جو ممنوع اوقات ہیں یا اوقات منہیہ ہیں، ان میں سے پہلا وقت یہ ہے۔ فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر کب تک؟ سورج کے نکلنے تک۔ نمبر 2، چلیں اس کی دلیل بھی لے لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، لا صلاۃ بعد صلاۃ الفجر حتی تطلع الشمس، حتی تطلع الشمس، کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج نکل جائے، طلوع ہو جائے۔ ٹھیک ہے، فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک نماز نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 2، سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر سورج کے 1 نیزہ یا 1 میٹر کہہ لیں اوپر ہونے تک، یہ وقت بھی کیا ہے؟ منع ہے۔ اس وقت میں بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ سورج نکل گیا، سورج نکلنے کے بعد 1 نیزہ اوپر ہونے تک، یعنی 1 میٹر کہہ لیں، تو اس بیچ میں بھی نماز پڑھنا کیا ہے؟ منع ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صلی صلاۃ الصبح ثم اقصر عن الصلاۃ حتی تطلع الشمس حتی ترتفع، یہ بھی مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی، کہ فجر کی نماز ادا کر لو، اس کے بعد نماز سے رک جاؤ، نماز مت پڑھو یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے کے بعد بلند ہو جائے۔ ٹھیک ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد کیا ہو جائے؟ بلند ہو جائے۔ تو دوسرا وقت کیا ہوا؟ سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر سورج کے بلند ہونے تک۔ کتنا بلند ہونے تک؟ قید رمح، 1 نیزہ کے بلند ہونے تک، یعنی اس کو 1 میٹر سمجھ لیں، مان لیں۔ تو اس وقت میں بھی نماز پڑھنا کیا ہے؟ منع ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ سورج نکل گیا تو اب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہیں، سورج نکلنے کے بعد اور انتظار کریں یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، تو اس کے بعد آپ پھر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہی اشراق کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، چاشت کی نماز کا وقت اس کے بعد ہی شروع ہوتا ہے، سورج نکلنے کے بعد فوراً نہیں، انتظار کریں۔ یہ وقت کتنا ہوتا ہے؟ یہ 15 سے 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے۔
سورج نکلنے کے بعد سے لے کر سورج کے بلند ہونے تک، یعنی اشراق کا وقت شروع ہونے تک کتنا ہوتا ہے؟ 15 منٹ یا 20 منٹ، اتنا ہوتا ہے۔ تو اس وقت بھی نماز پڑھنا منع ہے۔ 2 وقت ہو گیا۔ تیسرا وقت جس میں نماز پڑھنا منع ہے، جب سورج ٹھیک سر کے اوپر بیچ آسمان میں کھڑا ہو، رکا ہوا ہو، ٹھہرا ہوا ہو۔ جب آفتاب بیچ آسمان میں سر کے اوپر ٹھہرا ہوا ہو، رکا ہوا ہو، تو اس وقت نماز پڑھنا کیا ہے؟ منع۔ ٹھیک ہے؟ کب تک؟ یعنی سورج بیچ آسمان میں پہنچا سر کے اوپر، تو یہ منع کا وقت شروع ہو گیا۔ کب تک یہ منع کا وقت ہے، نہیں کا وقت ہے؟ جب تک کہ سورج مغرب کی طرف ڈھلنا شروع نہ کر دے، جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ کچھ دیر تک سورج رکا رہتا ہے، تو جب تک رکا رہے گا، یعنی جب سے سورج پہنچا تب سے لے کر جب تک رکا رہے گا سورج، نماز پڑھنا منع ہے۔ جب سورج مغرب کی طرف، پچھم کی طرف ڈھلنے لگے، اترنے لگے، تو پھر ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو پھر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے؟ یہ کتنا وقت رہتا ہے تقریباً؟ جی، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ 7 منٹ 10 منٹ اتنا ہی رہتا ہے۔ بعض لوگوں نے 5 منٹ کہا ہے، بعض لوگوں نے 12 منٹ 15 منٹ اندازہ کیا ہے۔ تو بہرحال یہ وقت ہے، 10 منٹ کم سے کم، 7 سے 10 منٹ تک انتظار کیا جائے، یہ منع کا وقت ہے۔ یہ تیسرا وقت ہوا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 3 ساعات کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا ان نصلی فیہن وان نقبر فیہن موتانا، کہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرنے سے اور مردوں کو دفنانے سے منع کیا کرتے تھے۔ 3 اوقات میں، حین تطلع الشمس بازغۃ حتی ترتفع، یہ جو آیا کہ جب سورج کیا ہو جائے؟ نکل جائے، اور نکلنے کے بعد بلند ہو جائے، جس کا بیان پہلے گزرا ہے۔ وحین یقوم قائم الظہیرۃ حتی تزول، اور جب سورج جو ہے نا بالکل کھڑا رہے، رکا رہے بیچ آسمان میں سر کے اوپر، جب تک کہ وہ ڈھل نہ جائے۔ اور تیسرا وقت حین تتضیف للغروب حتی تغرب، اور تیسرا وقت کیا ہے؟ جب سورج غروب ہونا شروع کرے، جب آفتاب سورج ڈوبنا شروع کرے، یہاں تک کہ ڈوب جائے۔ سورج کے ڈوبنے کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے تب سے لے کر سورج کے مکمل طور سے ڈوب جانے تک، یہ نماز کیا ہے؟ پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، یہ حدیث کس کی ہے؟ صحیح مسلم کی۔ تو یہ جو حدیث ہے اس میں 3 اوقات کا ذکر ہے، اس میں سے ایک وقت کون سا ہوا؟ کہ جب سورج ٹھیک سر کے اوپر بیچ آسمان میں رکا ہوا ہو، تو اس وقت بھی نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ جی، اس کے بعد جو ہے نا، جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جاتا ہے تو ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ چوتھا وقت عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد سے لے کر سورج ڈوبنے کا جو وقت شروع ہوتا ہے تب تک۔ ٹھیک ہے؟ عصر کی نماز آپ نے ادا کر لیا تو اس کے بعد نماز پڑھنا منع ہے۔ کب تک؟ سورج جب ڈوبنا شروع کرے، سورج کے ڈوبنے کا وقت جب ہو جائے تو اس وقت تک منع ہے۔ یہ چوتھا وقت ہے، ممنوع وقت۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا صلاۃ
بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس، کہ فجر کی نماز کے بعد نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور عصر کی نماز کے بعد نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے، غروب ہو جائے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو اوقات منہیہ ہیں، جو ممنوع اوقات ہیں، اس میں سے ایک وقت کیا ہے؟ عصر کی نماز کے ادا کرنے کے بعد سے لے کر سورج کے ڈوبنے کا جو وقت ہوتا ہے تب تک۔ پانچواں وقت اور آخری وقت جو منع ہے نماز کے لیے یا نماز سے منع ہے، وہ کیا ہے کہ جب سورج ڈوبنا شروع کرے تب سے لے کر سورج کے مکمل طور پر ڈوب جانے تک، ٹھیک ہے؟ یہ پانچواں اور آخری وقت ہے جس میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، جب آفتاب غروب ہونا شروع کرے، ٹھیک ہے؟ تو جب تک غروب نہ ہو جائے، ڈوب نہ جائے، تب تک نماز پڑھنا کیا ہے؟ منع ہے، تب تک نماز پڑھنا منع ہے۔ اس کی دلیل اوپر گزری حدیث ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وقتوں میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے اور مردوں کو قبر میں دفن کرنے سے منع کیا گیا، اس میں اس وقت کا ذکر آیا ہے کہ جب سورج ڈوبنے لگے یہاں تک کہ مکمل طور سے ڈوب جائے۔ تو یہ تفصیلی اوقات ہوئے، یعنی وہ اوقات جن میں نماز پڑھنا منع ہے اس کے یہ تفصیلی اوقات ہوئے۔ 5 اوقات ہیں، ایک منٹ، یہ 5 اوقات ہیں، ٹھیک ہے؟ بس 4 منٹ کے بعد ختم ہو جائے گا درس، اس کے بعد سوال کیجیے گا۔ اگر اجمالی طور پر لیں، مختصر طور پر لیں ان اوقات ممنوعہ کو، تو ٹوٹل 3 وقت بنتے ہیں۔ اس 5 کو ہم تھوڑا اور مختصر کریں تو 3 بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، وہ 3 کیا بنتا ہے؟ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سے لے کر سورج کے طلوع ہونے کے بعد بلند ہونے تک، تو اس میں 2 وقت کو ایک وقت میں آ گیا ہے نا؟ پہلے اس کو ہم 2 حصے میں کیے تھے، اب دونوں کو ایک ہی حصے میں دونوں کو ایک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سورج کے فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد سے لے کر سورج کے طلوع ہو کر ایک نیزہ بلند ہونے تک، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، جب سورج بیچ آسمان میں سر کے اوپر ٹھہرا ہوا ہو، جب تک کہ زوال کا وقت نہ ہو جائے، جب تک کہ مغرب کی طرف ڈھلنا شروع نہ کر دے، یہ دوسرا وقت ہوا۔ اور تیسرا وقت عصر کی نماز کی ادائیگی کے بعد سے لے کر سورج کے مکمل طور سے ڈوب جانے تک، تو اس میں بھی 2 وقت کو ایک وقت کر دیے، اس کے 2 حصے کیے تھے، اب یہ 2 ایک ہو گیا۔ پہلے کیا تھا کہ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے ڈوبنا شروع ہونے تک، اور دوسرا سورج کے ڈوبنے شروع ہونے سے لے کر مکمل غروب ہونے تک، 2 کو ایک کر دیے۔ تو اس طرح سے جو 5 اوقات ہیں تفصیل میں، وہ اختصار میں کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے۔ ان 3 اوقات میں یا تفصیل میں جائیں تو 5 اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے، ان اوقات میں نماز پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا گیا۔ حکمت کیا ہے؟ کیوں منع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات میں نماز ادا کرنے سے؟ تو حکمتوں کا بھی بیان آیا ہے۔ بعض اوقات میں جو ہے نا حکمت کیا ہے نماز نہ ادا کرنے کی، اس کا بیان آیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ سورج جب نکل رہا ہوتا ہے اور اسی طرح سے سورج جب ڈوب رہا ہوتا ہے، یہ دونوں ایسے اوقات ہیں کہ جس میں کافر اور مشرک لوگ غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں، آفتاب کی پوجا کرتے ہیں، سورج کے طلوع ہوتے وقت اور سورج کے
غروب ہوتے وقت وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں. بعض لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، بعض لوگ شیطان کی پوجا کرتے ہیں. تو ان کی مشابہت نہ ہو جائے اس لیے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. حدیث میں ہے کہ فَإِنَّهَا یعنی الشمس تطلع حين تطلع بين قرن شیطان وحينئذ يسجد لها الكفار. اور اسی طرح سے فَإِنَّهَا تغرب حين تغرب بين قرن شیطان وحينئذ يسجد لها الكفار. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو شیطان کی دو سینگوں کے درمیان میں طلوع ہوتا ہے اور اس وقت جو ہے نا کفار سورج کو سجدہ کرتے ہیں. اسی طرح سے جب سورج غروب ہوتا ہے تو شیطان کی دو سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے اور اس وقت کفار اس کو سجدہ کرتے ہیں. تو سورج کے طلوع ہوتے وقت اور سورج کے غروب ہوتے وقت نماز پڑھنا منع ہے اور اس کی حکمت یہ ہے کہ اس وقت کفار سورج کی پوجا کرتے ہیں. تو اس لیے منع کیا گیا ہے مسلمان ان اوقات میں نماز نہ پڑھیں تاکہ ان کی مشابہت سے بچیں. ہاں دو سینگوں کے درمیان ایسے ہی لفظ آیا ہے جس میں. اور جہاں تک اس کی بات ہے کہ جب سورج ٹھیک بیچ آسمان میں ہوتا ہے سر کے اوپر رکا کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا گیا؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمَ. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اس وقت کیا ہوتا ہے؟ جہنم کو سلگایا جاتا ہے، روشن کیا جاتا ہے. اس وقت جہنم کو سلگایا جاتا ہے، روشن کیا جاتا ہے. تو جب سورج ٹھیک آسمان بیچ آسمان میں سر کے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس وقت میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے. تو یہ رہا آج کے درس کا خلاصہ. ہم نے آج کے درس میں کیا جانا کہ تفصیل میں اگر جائیں تو 5 اوقات اور اگر اجمالی طور پر ہم اس کو سمجھیں تو 3 اوقات جن میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے اور ان کی یہ حکمت ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں بیان ہوگا کہ کچھ ایسی نمازیں ہیں یا کچھ ایسے احوال ہیں کہ ان اوقات میں بھی ان نمازوں کو ادا کر سکتے ہیں. کچھ نمازیں مستثنیٰ ہیں، کچھ احوال اس سے مستثنیٰ ہیں. مین اصل قاعدہ تو یہ ہے کہ ان اوقات میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن اس قاعدے سے کچھ چیزیں کیا ہیں؟ مستثنیٰ ہیں. کچھ نمازیں ہیں جو مستثنیٰ ہیں، کچھ احوال ہیں کہ جن میں نماز ادا کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ درس میں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.